کہ روشنی میں آمنہ نے جن کو دیکھا ملک شام، وہاں ہوا کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام، وہاں ہوا کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے محمد کی پیدائش ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے چاند ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں، اور جو وہاں عورتیں تھیں ان سب عورتوں کا بیان ہے کہ آسمان سے چاند ستارے آ رہے ہیں۔ یہ چاند ستارے تو آ رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں عرض کیا جائے کہ سرکار، یہ سرکار کی پیدائش کے موقع پر چاند ستارے تو آ رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی اور بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے نعرہ نور کا۔ اللہ اکبر، یہ چاند ستارے بھی آ رہے ہیں، رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں، چلو صدقہ خیرات لے لیا جائے، اللہ کے حبیب پیدا ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلی آلہ الطاہرین، وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق اللہ البصیر القدیر، وصدق رسولہ الرشید النذیر، والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صدر کرام، علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعصوم والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آواز دے تو ایکو کم کر دو۔ خیر و برکت کے لیے ایک بار اور درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
حضرات، سر شام سے لے کر اب تک نظم اور نثر میں اللہ رسول کا ذکر آپ سنتے رہے۔ اس جشن کے لیے آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور پروردگار عالم اس کا بہترین جزا آپ کو عطا فرمائے۔ تھوڑی سی آواز اور بڑھا دو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسی ربیع الاول شریف کے مہینے میں بارہویں شب میں صبح صادق کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ سرکار کی پیدائش ہوئی۔ نبی کی پیدائش کی اس تاریخ کو خوش عقیدہ مسلمان ابھی تک یاد کرتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یاد کرتے رہیں گے۔ آپ نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں یہ محنتیں اور اس عظیم جشن کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ جو جس مقصد کے لیے اس میں حصہ لیا، کسی بھی طریقے سے حصہ لیا، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ پروردگار اس کا بہترین جزا دینے والا ہے۔ اور امید رکھیں کہ اللہ تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ میں آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ ہے اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب مکہ کے رئیسوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے ذمہ حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، لیکن عبد المطلب کا ایک بہت زبردست احسان ہم لوگوں پر ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ مکہ شریف میں قبیلے بنی جرہم کے لوگ تھے اور قبیلے بنی جرہم کے لوگ جب مکہ سے جانے کا ارادہ بنائے تو ان کے پاس قیمتی سامان تھا اور انہوں نے سارا قیمتی سامان آب زمزم کے کنواں میں ڈال کر کے کنواں کو پاٹ دیا تھا۔ عبد المطلب ہے، جب ابرہہ کا معاملہ ہوا اور ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے گیا تھا، تو یہ جب واقعہ ہوا تو اسی واقعے کے بعد حضرت عبد المطلب سو رہے ہیں تو آپ نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ عبد المطلب طیبہ کو کھودو۔ عبد المطلب نے کہا طیبہ کیا ہے؟ کہنے والا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ سوئے تو پھر آپ نے خواب دیکھا کہ کہنے والا کہتا ہے کہ عبد المطلب برہ کو کھودو۔ عبد المطلب نے کہا یہ برہ کیا چیز ہے؟ کہنے والا چلا گیا۔
پھر آپ جب سوئے تو پھر آپ نے خواب دیکھا کہ خواب میں کوئی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے عبد المطلب زمزم کو کھودو۔ عبد المطلب نے کہا زمزم کیا چیز ہے؟ تو آنے والے نے کہا زمزم وہ چیز ہے کہ اس کو پیاس لگنے پر پی لیا جائے تو پیاس ختم ہو جائے، بھوک لگنے پر پی لیا جائے بھوک ختم ہو جائے، یہ ایسا پانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عبد المطلب جب بیدار ہوئے اور اسی سوچ میں تھے کہ اب زمزم کا کنواں ہے کہاں ہم کھودنے جائیں، تو پھر آپ کو بشارت دی گئی اور آپ کو بتایا گیا کہ جہاں دو کوے آپس میں چونچ مار رہے ہیں اسی جگہ پر کھودا جائے۔ عبد المطلب آئے تو دیکھا واقعی میں دو کوے آپس میں چونچ مار رہے تھے۔ عبد المطلب آئے اور آنے کے بعد کھودنا شروع کیا۔ آپ کے قبیلہ والے آ گئے، عبد المطلب کیوں محنت آپ کر رہے ہیں، یہاں کھودنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبد المطلب نے کہا جو کام ہم کر رہے ہیں ہم کو کرنے دیجئے، لیکن تھوڑی دیر کھودنے کے بعد جب آپ کھود رہے تھے تو چونکہ آپ کے پاس کوئی نہیں تھا، صرف آپ کا ایک لڑکا جن کا نام حارث بتایا جاتا ہے یہی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ عبد المطلب نے یہ منت مان لی کہ آج میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ان 10 میں سے ایک لڑکے کی میں قربانی کروں گا۔ عبد المطلب نے یہ منت مان لی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کھودنے کے بعد جب قیمتی سامان ملا، سونے کی تلواریں ملتی ہیں اور سونے کی ہرن ملتی ہے اور سارا قیمتی سامان ملتا ہے، تو آپ کے قبیلہ والے آ گئے اور آنے کے بعد کہا عبد المطلب اس میں مجھے بھی آپ حصہ دیجئے۔ عبد المطلب نے کہا یہ نہیں ہو پائے گا، جب میں کھود رہا تھا تو تمہیں لوگوں نے کہا تھا یہاں کھودنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اب جب سامان مل گیا ہے تو حصہ لینے آئے ہو، کچھ نہیں ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھود کر کے دوبارہ ہمارے حوالے کیے ہیں، اسی عظیم ذات کا نام عبد المطلب ہے۔ زمزم کا کنواں ایک دم پٹ گیا تھا، نام و نشان مٹ گیا تھا، لیکن دوبارہ اس زمزم کو ہمارے حوالے کرنے والے سرکار کے دادا جان عبد المطلب ہیں۔ عبد المطلب کے پیشانی میں بھی سرکار کا نور پاک ہے، آپ کی قدر کی جا رہی ہے، آپ کی عزت کی جا رہی ہے، اور جب یہ نور سرکار کے دادا جان عبد المطلب سے نکل کر کے آپ کے والد گرامی عبداللہ کے پیشانی میں آتا ہے تو آپ کی بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے، تو آپ کو منت یاد آ گئی اور آپ نے سوچا اب ان 10 میں سے کس کی قربانی کی جائے، تو قرہ اندازی کیا جاتا ہے، تو قرہ اندازی کرنے پر حضرت عبداللہ کا نام آ گیا۔ آپ نے سوچا کہ اب عبداللہ ہی کی قربانی کی جائے، حضرت عبداللہ کو قربان گاہ کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، بہنیں روتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرو عبداللہ کی قربانی نہ کرو، بلکہ ایک کام کرو کہ عبداللہ اور 10 اونٹ کے نام پر قرہ اندازی کیا جائے، تو عبداللہ اور 10 اونٹ کے نام پر قرہ اندازی کی جاتی ہے تو عبداللہ ہی کا نام نکلتا ہے، پھر 20 اونٹ اور عبداللہ کے نام کی قرہ اندازی کی جاتی ہے تو عبداللہ ہی کا نام نکلتا ہے۔ ایسے پڑھاتے گئے، جب 100 اونٹ اور عبداللہ کے نام کی قرہ اندازی کی گئی ہے تب جا کر کے 100 اونٹ کا نام نکلا ہے، اور عبد المطلب نے عبداللہ کے بجائے 100 اونٹ کی قربانی پیش کی ہے۔ اسی لیے میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں انا ابن ذبیح ہے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، تو ایک ذبیح تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ کے پیشانی میں جب سرکار کا نور ظاہر ہوا تو آپ کا بھی حسن بڑھ گیا، لوگ آپ کی بھی عزت کرنے لگے، یہی عبداللہ ہیں۔ ایک بار شکار کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہاں ابن عبد مناف کچھ دور پر کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھا 70 یہودی آئے، آنے کے بعد حضرت عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا
وہاں ابن عبد مناف دیکھتے ہیں کہ تنہا عبداللہ ہے اور عبداللہ کو 70 لوگوں نے گھیر لیا ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ لیکن وہاں ابن عبد مناف نے دیکھا آسمان سے ایک لشکر ظاہر ہوئی اور ان لشکریوں کا چہرہ دنیا کے انسانوں کے چہروں سے الگ تھلگ ہے۔ یہ آسمانی لشکر والوں نے سارے یہودیوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور عبداللہ کو حفاظت یہاں سے لے گئے، ان کے گھر چھوڑ دیا۔ وہاں ابن عبد مناف اپنے گھر آئے اور آنے کے بعد میں اپنے گھر رائے مشورہ کرنے لگے کہ دیکھو عبداللہ کا مقام بڑا اونچا ہے، عبداللہ کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے، اس لیے عبداللہ کا جو حال میں نے آج دیکھا ہے کہ 70 یہودیوں نے گھیر لیا تھا، لیکن آسمان سے ایک لشکر آئی ہے اور ان لشکر والوں نے عبداللہ کو بحفاظت ان کے گھر پہنچا دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں آمنہ خاتون کا نکاح جو ہے عبداللہ کے ساتھ کر دیا جائے۔ اب اس لیے کہ عبداللہ سے بہتر کوئی لڑکا نہیں ملے گا۔ وہ ابن عبد مناف نے نکاح کا پیغام عبد المطلب کو دے دیا۔ عبد المطلب نے بھی کہا ہاں آمنہ خاتون کے لیے عبداللہ سے بہتر کوئی لڑکا نہیں ملے گا۔ آپ نے نکاح کا پیغام قبول کر لیا اور آمنہ خاتون کا نکاح عبداللہ کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ عبداللہ کا جب نکاح ہو گیا اور سرکار کا نور پاک عبداللہ کے پشت سے نکل کر کے آمنہ خاتون کے شکم محرم داخل ہوتا ہے تو یہ جمعہ کی رات ہے، اور جس رات میں سرکار کا نور پاک عبداللہ کے پشت سے آمنہ خاتون کے شکم میں داخل ہوا ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے جانور کو بولنے کی طاقت دے دی تھی۔ یہ جانور بول رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے تھے، اب خوش ہو جاؤ، اب قریب نبی آخر الزمان دنیا میں آنے والے ہیں، اب خوش ہو جاؤ، اب نبی کونین اپنے باپ کے پشت سے اپنے ماں کے شکم میں آ گئے ہیں۔ یہ سارے جانور ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا محمد میرے شکم میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھے رات میں لوگ آ کر کے بشارت دینے لگے اور کہنے لگے اے آمنہ مبارک ہو تمہارے شکم میں کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ نبی آخر الزمان ہے، رسول اللہ ہے، سارے نبیوں کے تاجدار ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور پیغمبران اسلام آتے رہے اور مبارکبادی پیش کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب سرکار کی ولادت کا وقت ہوتا ہے آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں تھا، اور جب مجھے درد ذہن چالو ہوتا ہے تو میرے پاس کوئی نہیں تھا، ایک غیبی آواز آتی ہے اور اس آواز کو سننے کے بعد تھوڑا سا مجھے خوف سا محسوس ہوا، مجھے ڈر لگ گیا کہ تب تک میں نے کیا دیکھا، ایک سفید رنگ کا پرندہ آیا ہے اور آنے کے بعد وہ اپنے پر سے مجھ کو پنکھا جھل رہا ہے، تھوڑا سا خوف کم ہو جاتا ہے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ پھر مجھے پینے کے لیے کچھ دیا گیا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، میں نے اس کو پیا، پینے کے بعد میرا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ صبح صادق کا وقت ہے، رات کا اندھیرا جا رہا ہے، دن کا اجالا آ رہا ہے، ایسے وقت میں مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، اس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا اور نبی آخر الزمان دنیا میں تو یہ جلال فرمائے ہیں۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا محمد دنیا میں آیا اور پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی سرکار نے اپنے سر انور کو سجدہ میں رکھ دیا اور رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا شروع کر دیا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ آپ ایسے نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو نبی پیدا ہوتے ہی ہم باقیوں کو یاد کیا اور رب کی بارگاہ میں ہم سب کے لیے سرکار نے دعائیں مانگی ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سرکار نے اپنا سر انور سجدہ میں رکھا اور رب حبلی امتی کی صدائیں دینے لگے۔
बड़ी सच्ची तर्जमानी आला हजरत अजीम अलबरकत ने की है कि पहले सजदे पे रोजे आज़ल से दुरूद यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह के हबीब पैदा हुए और पैदा होते ही सर को सजदा में रख कर हम पापियों को याद करते रहे। भाई सरकार ने हमें याद कहां कहां नहीं किया। जब तक दुनिया में हयात ज़ाहिरी के साथ रहे नबी ने हमको याद किया, और जब सरकार का मिसाले पुरमलाल हुआ, नबी के जिस्म पाक को कब्र शरीफ में रखा गया, तो जो सबसे लास्ट में कब्र से बाहर निकले उनका नाम हजरत कुसुम इब्ने अब्बास है। कुसुम इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं जब आखिर में कब्र से निकलने लगा तो फरमाते हैं कि मैंने नबी के चेहरे की जियारत की। तो कुसुम इब्ने अब्बास फरमाते हैं जब नबी के चेहरा मैंने देखा तो सरकार का होंठ हिल रहा था। कुसुम इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं अपने कान को सरकार के मुंह के करीब ले गया तो रसूलुल्लाह तो कब्र में लेटे हैं और आवाज आती है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ए मुसलमानों, आप ऐसे नबी के मानने वाले हो जो नबी कब्र में लेट करके भी हम सबको याद कर रहा है। हम और आप ऐसे नबी के मानने वाले हैं, लिहाजा हम सबको चाहिए कि सरकार की सच्ची मोहब्बत अपने दिल में रखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अभी आपको पैगाम दिया गया, उस पैगाम पर अमल करना सबके लिए जरूरी है। जुलूस के साथ जब चला जाए तो बड़े ही अदब के साथ चला जाए। और बुजुर्गों का जो तरीका रहा कि जब सरकार के पैदाइश के इस जुलूस में चलते तो वजू के साथ चलते और उनकी जबान पर दुरूद व सलाम जारी रहता। जबान बंद नहीं होती थी जब तक जुलूस के साथ साथ हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते जा रहे हैं, नबी के इश्क में सरशार होकर दुरूद शरीफ पढ़ते जा रहे हैं, सलाम पढ़ते जा रहे हैं, बावजू जा रहे हैं। यही तौर तरीका आपको भी दिया जाता है कि इसी तरीके पर आप भी सरकार के जुलूस में जाओ और एक पैगाम दो ताकि गैर कौमें आपके इस किरदार से मुतासिर हो जाए और गैर कौम को कहने पर ये मजबूर कर दिया जाए ये रसूलुल्लाह के दीवाने जा रहे हैं, ये सरकार के नाम लेने वाले हैं। ये देख लो कितने अदब के साथ जा रहे हैं। अदब का पैगाम देना हम सब के लिए जरूरी है। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसा काम ना करो कि गैर लोग भी हमें ताना मारे। वैसे हमारा चलना फिरना दुश्वार किया जा रहा है, वैसे हमारा उठना बैठना दुश्वार किया जा रहा है, इसलिए अपना किरदार सही बनाओ, अपने माहौल को ठीक करो। आपको मालूम नहीं है कि सरकार की विलादत शरीफ से पहले आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, इससे पहले के हालात का जायजा लिया जाए तो औरतों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा था जैसा सलूक आदमी जानवर के साथ करता है, और बच्चियां जिंदा कब्र के हवाले की जा रही थी। ये दस्तूर बताया, ये माहौल बताया जा रहा है। मक्का के बाज कबीलों का हाल ये था कि बाप अपने हाथ से अपनी बच्ची को कब्र में दफना रहा था जिंदा। ये हाल उस वक्त का बताया जा रहा है। लेकिन जब मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए और सरकार ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो सरकार ने इरशाद फरमाया बास के बाद कोई बच्ची को ना मारे, इसलिए बच्चियां अपने माँ बाप के लिए रहमत इलाही हैं। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बच्चियां अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा है सरकार का, ये पैगाम हो जाता है और बच्चियों के मारने पर पाबंदी लगा दी जाती है, बच्चियां महफूज हो जाती हैं। एक सहाबी का मामला है, ये सहाबी सरकार की बारगाह में रोजाना आते बैठे रहते लेकिन चेहरा बड़ा उदास रहता। एक बार मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कहा सहाबी जरा तुम मेरे करीब आ जाओ। जब ये सहाबी उठ करके सरकार के करीब आए, आका इरशाद फरमाते हैं कहा बताओ रोजाना यहाँ आते
ہو لیکن تمہارا چہرہ اتنا اداس کیوں رہتا ہے؟ جیسے سرکار نے اتنا پوچھا کہ صحابی پھوٹ کر رونے لگے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آخر بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سے میں نے آپ کا فرمان سنا ہے کہ بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے رحمت الہی ہیں، یا رسول اللہ جب سے میں نے آپ کا فرمان سنا ہے کہ بچیاں اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پردہ ہے، سرکار میرے آنکھوں سے آنسو نہیں خون گرتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں آخر بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میری بیوی حمل سے تھی، میں تجارت کے لیے جا رہا تھا اور میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اگر بچی پیدا ہوئی مار ڈالنا اور بچہ پیدا ہوا تو اس کی پرورش کرنا۔ سرکار میں چلا گیا، کافی دن کے بعد میں لوٹا، لوٹنے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، کہا بتاؤ کیا پیدا ہوا تھا؟ کہا میرے شوہر بچی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا بچی کیا ہوئی؟ کہا جو آپ کہے تھے میں نے اس کو مار ڈالا ہے۔ یہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک بار شکار کے لیے گیا تھا، اچانک گھر آ گیا کہ میں نے دیکھا ایک حسین و جمیل لڑکی ہماری بیوی کے گود میں بیٹھ کر کے کھیل رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، کہا بتاؤ کس کی بچی ہے؟ تو بیوی رونے لگی، کہا اے میرے شوہر اگر میری جان بخشو تو ہم بتائیں کس کی بچی ہے۔ میں نے کہا ہاں بتاؤ کس کی بچی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا اے میرے شوہر یہی بچی مجھے پیدا ہوئی تھی اور ماں کی ممتا نے اجازت نہ دیا تھا کہ میں اس کو مار ڈالوں، اس لیے میں نے اس کو دوسرے کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ آج یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ابا اور اماں کہہ لیتی ہے۔ یہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کلیجہ ایک دم پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں نے اس بچی کو اپنے بیوی کے گود سے چھین لیا اور چھیننے کے بعد لے کر کے چلنے لگا۔ سرکار میں جنگل میں پہنچا، میری بچی مجھ سے اچھی اچھی باتیں کرتی جا رہی تھی۔ اس کو کیا معلوم تھا ہمارا باپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے؟ اس کو کیا معلوم تھا ہمارا باپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے؟ یا رسول اللہ جنگل میں پہنچا، ایک کنواں تھا، اسی کنویں کے درار پر میں نے اسے کھڑا کیا۔ بچی کھڑی ہو کر کے میرے منہ کو دیکھ رہی تھی۔ یا رسول اللہ اسے کیا معلوم تھا کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اس بچی کو کنویں میں دھکیل دیا۔ یا رسول اللہ اس کا جملہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب وہ کنویں میں گری تھی تو اس نے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر یہ کہا تھا اے ہمارے پالنے والے یہ بچیاں کب تک ماری جائیں گی؟ اے ہمارے معبود ایسی ذات پیدا فرما دے جو ہم بچیوں کے مارنے پر پابندی لگا دے۔ یا رسول اللہ یہ میرا جرم ہے، یا رسول اللہ یہ ہماری خطا ہے، یہ ہمارا گناہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سرکار کی آنکھیں بھیگ گئی، آنسو نکل آئے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی تم نے بہت بڑا جرم کیا تھا لیکن جاؤ کلمہ پڑھے ہو تو اللہ کلمہ کی برکت سے تمہارے اس جرم کو معاف کر دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کے دور میں جب سرکار دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں ایسا ماحول تھا، بچیوں کو زندہ قبر کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن میرے آقا تشریف لائے، سرکار نے پابندی لگائی، بچیاں محفوظ ہو گئی۔ سرکار کی ولادتیں بسعادت ہوتی ہے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ مجھ سے نور نکلا اور اس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا، اسی لیے تو کہا جاتا ہے چلو صدقہ لے لیا جائے۔ یہ چاند ستارے صدقہ لینے آ رہے ہیں، آج بھی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو مانگنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، آج بھی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو لینے والوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ کوئی گھر سے آ رہا ہے ہمیں بھی آپ کچھ دے دیجئے، کوئی گھر سے آ رہا ہے ہم کو بھی آپ کچھ دے دیجئے۔ اور یہ تو ساری کائنات کے مالک مختار پیدا ہوئی ہیں، یہ سارے نبیوں کے تاجدار پیدا ہوئی ہیں، تو بھیک لینے کے لیے آسمان سے چاند ستارے آ رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی شان کا حال ہے، آپ کی ولادت کے موقع پر آسمان سے چاند اور ستارے یہ سب بھیک لینے آ رہے ہیں۔ یہ سرکار کی ولادت کی برکت ہے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے محمد کی پیدائش ہوئی تو کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا ہے اور وہ بادل کا ٹکڑا آیا اسی میں میرا بچہ
انبیاء ہیں ان کو مشرق و مغرب کی سیر کرا دو, سارے عالم کو دکھا دو. اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا ہماری گود میں آ گیا, میرا بچہ میری گود میں آ گیا. آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک بادل کا ٹکڑا اور آتا ہے اور اس سے آدمیوں کے بولنے کی آواز آ رہی ہے, گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آتی ہے اور پرندوں کے چہچہانے کی آواز آتی ہے. آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ اسی میں میرا بچہ غائب ہو گیا. آواز آتی ہے یہ نبیوں کے تاجدار ہیں, مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور سارے عالم کی زیارت کروا دو. اللہ اکبر. کہا ان کو مقامات متبرکہ پر لے جاؤ تاکہ سارے لوگ ان کی زیارت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ رسول اللہ کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. لیکن آپ ایک بات اور سن لیجئے کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمنہ خاتون کا دودھ صرف 7 دن پیا ہے اور 27 دن تک دودھ میرے سرکار نے ابو لہب کی لوڑی سوبیا سویبہ کا پیا ہے. سرکار نے اپنی ماں آمنہ خاتون کا دودھ جو ہے صرف 7 دن پیا ہے اور ابو لہب کی لوڑی سوبیا یا سویبہ کا دودھ آپ نے 27 دن پیا ہے. یہ معاملہ حلیمہ سعدیہ کا ہوا. اس لیے وہاں کا دستور تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے ہاتھ سے عورتیں آتی, بچوں کو لے جاتی, دودھ پلاتی, ان کی خدمت کرتی, انہیں انعام و اکرام دیا جاتا. لیکن جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی اور بچے پیدا ہوئے تو قبیلے بنی سعد سے 10 عورتیں تیار ہوتی ہیں. ان 10 عورتوں میں حلیمہ سعدیہ بھی ہیں. حلیمہ سعدیہ کے پاس عورتیں آتی ہیں. آنے کے بعد کہا حلیمہ چلو مکہ میں بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو لے آیا جائے. حلیمہ سعدیہ نے کہا میرے پاس جو سواری ہے بہت کمزور ہے, وہ چل نہیں پائے گی, اب کی بار میں نہیں جا پاؤں گی. لیکن عورتوں نے بہت اصرار کیا حلیمہ آپ کو چلنا پڑے گا. اس لیے حلیمہ سعدیہ تیار ہو جاتی ہیں. اور اس سال جو ہے قبیلے بنی سعد میں قحط پڑا ہوا تھا, سوکھا پڑا ہوا تھا, لوگ پریشان تھے. حلیمہ سعدیہ ان عورتوں کے ساتھ چلنے لگی لیکن یہ دائیا اور پہلے آ جاتی ہیں اور بچوں کو لے لیا. حلیمہ سعدیہ کی سواری کا حال یہ تھا, کچھ دور جاتی تو بیٹھ جاتی, کچھ دور جاتی تو بیٹھ جاتی. اس لیے آپ جو ہے بہت لیٹ میں مکہ پہنچی. ایک دائی سے ملاقات ہو جاتی ہے. دائی نے کہا حلیمہ کوئی بچہ ملا ہے؟ کہا ابھی تو میں آ رہی ہوں. کہا کہ یہ بتاؤ اگر تمہیں بچہ نہیں ملا ہے تو سردار قریش عبد المطلب کا ایک پوتا محمد ابن عبداللہ ہے, جاؤ میں نے ان کی بڑی تعریف سنی ہے اور جاؤ انہی کو لے لو. حلیمہ سعدیہ چلتی ہے اور آنے کے بعد آمنہ خاتون کے گھر پہ آ گئی. آپ نے آواز دیا, آمنہ خاتون گھر کے باہر آ جاتی ہے. حلیمہ سعدیہ نے کہا بہن اپنا بیٹا مجھے آپ دے دیجئے, میں لے جاؤں گی, دودھ پلاؤں گی, خدمت کروں گی. حضرت آمنہ خاتون کی آنکھیں بھیگ گئی, آنسو چھلک آئے. کہا اے بہن جس مقصد کے لیے آپ آئی ہو یہ آپ کا مقصد پورا نہیں ہو پائے گا. اس لیے ان کے پیدائش سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, اب آپ کو زیادہ انعام و اکرام نہیں مل پائے گا. حلیمہ سعدیہ نے کہا بہن اب مجھے انعام کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا بچہ مجھے دے دیجئے. اس لیے میں نے بہت تعریف سن لی ہے آپ کے بچے کی. تو حضرت آمنہ خاتون آتی ہے, میرے سرکار جھولے میں آرام فرما ہے اور آپ کے جسم پاک پر ایک چادر پڑی ہوئی ہے. حلیمہ سعدیہ کے جیسے آتی ہے اور آمنہ خاتون نے سرکار کے جسم پاک سے وہ چادر کو کھینچا اور نبی کا چہرہ انور جیسے کھلا. حضرت حلیمہ سعدیہ کی نگاہ پڑی کہ فوراً دوڑ کر کے آپ نے اٹھا لیا, سرکار کی پیشانی کا بوسہ لے لیا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو اپنا داہنا پستان پیش کر دیا. آپ نے پینا شروع کر دیا اور جب بایاں پستان پیش کیا تو سرکار نے چہرہ پھیر لیا. پھر آپ نے داہنا پستان پیش کیا, آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا اور جب بایاں پستان پیش کیا تو سرکار نے چہرہ پھیر لیا. گویا سرکار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو ہمارا حق تھا میں نے اس کو پی لیا ہے اور جو دوسرے کا حق تھا میں دوسرے کا حق لینے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ دوسروں کا حق دلانے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ سرکار کے بچپن کا حال ہے کہ جو دوسرے کا حق ہے اس کا حق دیا جا رہا ہے. یہ آپ کے بچپن کا حال تھا کہ جو آپ کا حق تھا اسے آپ نے پیا, جو غیر کا ہے اسے آپ نے چھوڑ دیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر,
रिसालत या रसूल अल्लाह जश्न ईद मिलाद नबी जिंदाबाद जश्न ईद मिलाद नबी जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह हलीमा सादिया ने सरकार को लिया, लेने के बाद अपने खेमा में आई तो आपके शौहर जिनका नाम हारिस है, ये दूध जब दुहने के लिए आए, निकालने के लिए आए, तो देखा सवारी का थन दूध से एकदम भरा है, जितना बर्तन था सारा बर्तन दूध से भर गया। हाँ हलीमा, ये बरकत कहाँ से जाहिर हो रही है? हलीमा सादिया ने कहा सारी बरकत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की वजह से है। अल्लाह अकबर। अब जो है जब चलने लगी हलीमा सादिया तो वही सवारी है जो आते हुए रास्ते में बैठ जा रही थी। जब सरकार को लेकर के सवार हुई हैं तो इसमें अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दे दी कि खाने काबा की तरफ इसने अपने सर को झुकाया, सजदा किया। सजदा करने के बाद जब चलने लगी तो इतनी तेज रफ्तार के साथ जा रही है कि जो दाइयां पहले गई थी उन दाइयों से भी आगे निकल गई। तो दाइयों ने बुलाया, कहा है हलीमा जरा अपनी सवारी को सीलो कर लो, आराम से ले चलो। क्या वही सवारी है या मक्का में तुमने सवारी बदल दी है? हलीमा सादिया ने कहा सवारी नहीं बदली है, मेरा सवार बदल गया है। ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की बरकत है। दाइयों ने कहा अच्छा ये खुशबू कहाँ से आ रही है? कहा मैंने मक्का में खुशबू भी नहीं खरीदी है, ये सब नबी की बरकत है, ये सब इस बच्चे की बरकत है। नबी का हाल ये था कि सरकार किधर से गुजर जाते वो रास्ता महक जाता, जहां बैठ जाते वो जगह महक जाती। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि भीनी खुशबू से महक जाती है कलियां वल्लाह, और कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे देशो, तुम्हारे देशो। हलीमा सादिया सरकार को लेकर के अपने कबीले बनी साद में आती है, लेकिन रास्ते में मामला ये हुआ जब पहाड़ी इलाका से गुजर हलीमा सादिया का होता है तो क्या देखती है कि झाड़ियों से जानवर निकल करके आ रहे हैं और सब के सब कहते हैं चलो रसूलुल्लाह जाते हैं जियारत कर लो, चलो नबी कौनैन जाते हैं जियारत कर लो। ये सारे चरिंदे परिंदे और जानवर निकल करके आ रहे हैं कि चलो रसूल की जियारत कर लो। इनको भी मालूम है कि ये रसूलुल्लाह जाते हैं, देख लो। और आप कैसे जानवर हैं जो सरकार को अभी तक पहचान ना पाए और ये कह दिया करते हैं कि रसूल तो हमारे बड़े भाई हैं माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, और ये कह दिया कि जैसे हम हैं ऐसे नबी हैं। ये नहीं पहचान पाए कि नबी हैं कौन, जानवर तक पहचान रहे हैं। ये रसूलुल्लाह जाते हैं चलो जियारत कर लो, नबी कौनैन जाते हैं चलो जियारत कर लो। हलीमा सादिया सरकार को लेकर अपने कबीले बनी साद में आई और जैसे सरकार तशरीफ फरमा हुए कि बारिश हो जाती है, सूखा पड़ा हुआ था लेकिन बारिश हो गई, सारा कबीला खुशहाल हो गया, सब के सब खुश होने लगे। लेकिन औरतें आकर के हलीमा सादिया को मुबारकबादी पेश कर रही हैं कि ए हलीमा मुबारक हो, तुमने बड़ा बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो, ए हलीमा तुम्हें मुबारक हो। ये इस बच्चे की बड़ी तारीफ होती थी और ये बच्चा बड़ा रहमत वाला बच्चा है। लेकिन कुछ दिन के बाद में औरतें प्याला में पानी लेकर के आती और कहती है हलीमा अपने रहमत वाले बच्चे का हाथ इसी प्याले में डाल दो। हलीमा सादिया सरकार का मुकद्दस हाथ जो है उसी प्याले में डाल देती, अब ये पानी शिफा वाला पानी हो जाता। अगर कोई बीमार है उसको पिला दिया जाता, बीमार ठीक हो जाता। किसी बच्चे को नजरे बद लगी होती उसको पिला दिया जाता, ये बच्चा ठीक हो जाता। अगर जानवर का दूध जो है दूध कम है तो उसके ऊपर छिड़क दिया जाता, दूध ज्यादा हो जाता। ये सरकार के बचपन का हाल है और बचपन की बरकत तो आप देखो कि सरकार का हाथ पानी में पड़ जाए तो ये पानी शिफा वाला पानी हो जाए। हलीमा सादिया कुछ दिन तक ये तरीका करती है, लेकिन आपने बाद में देखा कि आपके दरवाजे पर भीड़ लग जाती है, लोगों की प्यालियां छूट जाती हैं। हलीमा सादिया ने एक तदबीर सोची, कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, बल्कि आपने अपने घर के दरवाजे पर एक हाउस खुदवा दिया और हाउस खुदवाने के बाद उसी में पानी भरवा दिया। पानी भरवाने के बाद सरकार का पांव
शरीफ उसी पानी में डाल दिया और ऐलान कर दिया कि जिसको मोहम्मद के तलबों का धोवन चाहिए वो आए और इसी हाथ से पानी ले जाए। ऐलान का करना था। अब लोग आ रहे हैं, उसी हाथ से पानी ले जाते हैं, शफा पा रहे हैं। बीमार है पीता है वो ठीक हो जाता है, नजरे पद वाला पीता है ये ठीक हो जाता है। ये सरकार के बचपन का हाल था कि आपका पाँव पानी में पड़ जाए वो पानी शफा वाला हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। आप नबी की शान को मुलाहजा करें। आज तो नबी की सीरत ऐसे बयान कर दी जाती है और ये कह दिया जाता है कि नबी को कोई इख्तियार नहीं है। आदमी ये सोचने लगता है कि हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिसको कोई इख्तियार ही नहीं है। सरकार की ये सीरत है कि सरकार का हाथ पानी में पड़ जाए वो पानी शफा वाला हो जाए, नबी का पांव शरीफ पानी में पड़ जाए वो पानी शफा वाला हो जाए। यही हलीमा सादिया हैं। हलीमा सादिया ने एक बार देखा कि नबी कौनैन झूले में आराम फरमा है। हलीमा सादिया की निगाह जब पड़ी तो क्या देखती हैं कि सरकार को झूले में आराम कर रहे हैं लेकिन आपकी उंगली उठी हुई है। हलीमा सादिया ने देखा कि सरकार अपनी उंगली कभी दाहिनी तरफ ले जाते हैं, कभी बाएं तरफ ले जाते हैं, कभी सरहाने की तरफ ले जाते हैं, कभी पायथी की जानिब ले जाते हैं। हलीमा सादिया ने जब गौर से आसमान की तरफ देखा तो जिधर जिधर मोहम्मद की उंगली जा रही थी उधर उधर आसमान पर चांद जा रहा था। अल्लाह अकबर। अगर रसूलुल्लाह अपनी उंगली दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो चांद दाहिनी तरफ जाता है, आपकी उंगली बाएं जानिब जाती है तो चांद बाएं तरफ जाता है। जिधर जिधर रसूलुल्लाह की उंगली जाती है उधर आसमान पर चांद जा रहा है। ये सरकार की शान का हाल है। अपने नबी की अजमत तो आप देखें कि मेरे आका की उंगली जिधर जिधर जा रही है आसमान पर चांद उसी तरफ जा रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत सरकार की सीरत बयान कर रहे हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया सरकार की खिदमत कर रही है और खिदमत करते करते जब सरकार की उम्र शरीफ 2 साल की हो जाती है और नबी कौनैन ने दूध पीना छोड़ दिया तो हलीमा सादिया अब सरकार को लेकर के मक्का शरीफ आती है कि आपके माँ आमना खातून के पास कर दिया जाए। लेकर के आई, आमना खातून के हवाले भी कर दिया, लेकिन सरकार से इतनी मोहब्बत है, इतनी अकीदत है कि सरकार की जुदाई एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। हलीमा सादिया ने कहा बहन देखो मक्का में वबा की बीमारी फैली हुई है और कुछ दिन के लिए इनको मुझे और दे दीजिए ताकि मैं इनकी खिदमत कर लूं। यहाँ रहने पर ऐसा ना हो कि कुछ तकलीफ हो जाए। हजरत आमना खातून को भी अपने बच्चे मोहम्मद से बड़ी मोहब्बत है और हर माँ अपने औलाद से प्यार करती है, हर माँ को अपने बच्चों से प्यार होता है। आमना खातून ने कहा हाँ बहन हलीमा देखो यहाँ पर वो भाई बीमारी फैली हुई है, ले जाओ कुछ दिन और ले जाओ ताकि मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। हलीमा सादिया सरकार को लेकर के दोबारा जो है फिर अपने कबीले बनी साद में आ जाती है और यहाँ आने के बाद में बकरी का वाकया पेश होता है और बकरी का वाकया पेश होने के बाद में हजरत हलीमा के लड़के जब भी जाते और सरकार के साथ जाते तो क्या देखते कि नबी कौनैन का पांव शरीफ अगर पत्थर पे पड़ रहा है तो उस पत्थर पर सरकार के कदमों के निशान पड़ जाया करते हैं। ये सरकार की शान का हाल है। एक मर्तबा हजरत हलीमा के लड़के दौड़ते हुए भागते हुए रोते चिल्लाते हुए आए और आने के बाद में तारे अम्मी जान गजब हो गया। हलीमा सादिया ने कहा बताओ क्या हुआ? तारे अम्मी जान चलो भाई मोहम्मद को किसी ने शहीद कर दिया है। इतना सुनना था कि हलीमा सादिया रोती चिल्लाती हुई भागती हुई जाती है और जाने के बाद क्या देखा कि मेरे सरकार एक पहाड़ी पे जलवा अफरोज है। हलीमा सादिया गई और सरकार को सीने से लगा लिया और फरमाती है ए बेटा मोहम्मद बताओ क्या
آدمی آئے اور آنے کے بعد مجھے زمین پر لٹا دیا، لٹانے کے بعد میرا سینہ چیر دیا اور چیرنے کے بعد کچھ نکالا اور کچھ نکالنے کے بعد اس میں کچھ رکھا، رکھنے کے بعد سل دیا اور سل کر کے چلے گئے، لیکن مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ حلیمہ سعدیہ نے جب سرکار کا کرتا شریف اٹھایا تو دیکھا کہ وہاں سلنے کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اسی کو قرآن میں فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ نہیں کر دیا؟ یہ شق صدر کا معاملہ پہلی بار ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو اب ڈر ہو گیا کہ اب ان کو سنبھالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ ان کو لے چلے، اب ان کے دادا جان کے پاس چھوڑ آئے۔ جب تیاری کرنے لگی تو ساری عورتیں آ گئی، کہا حلیمہ نہ لے کر کے جاؤ، اس لیے جب سے یہ آئے ہیں ہمارا کوئی سامان نقصان نہیں ہوا، ہم سب خوشحال ہیں، اور آپ ان کو لے کر کے جا رہی ہو۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا دیکھو ان سے اب ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ اب ان کو سنبھالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اب ان کو مجھے لے جانا پڑے گا۔ تو عورتیں اپنی گود میں بچوں کو لے کر کے آئی تھی، کہا حلیمہ لے کر کے تو جا رہی ہو، لیکن جاتے جاتے ان کا ہاتھ ہمارے بچوں کے سروں پر پھیر دو۔ حلیمہ سعدیہ نے نبی کا ہاتھ جن بچوں کے سروں پر پھیر دیا تھا، جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے ان کے سر کا ایک بال سفید نہ ہوا، اور جب سرکار نے اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ یہ سب کے سب آ کر کے کلمہ پڑھ اسلام میں داخل ہو گئے، یہ رسول اللہ کی ہاتھ کا معاملہ ہے کہ آپ کا ہاتھ پڑ جائے تو اللہ ایمان کی دولت دے دے، آپ کا ہاتھ پڑ جائے تو ان کا بال سفید نہ ہو، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ لہذا ہم اور آپ تو ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کی شان عظیم الشان ہے، اور اس نبی کی پیدائش کی خوشی میں جلوس آپ نکال رہے ہیں۔ تو آپ جان لیجئے کہ سرکار سب کچھ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پر نبی کی میلاد ہوتی ہے وہاں مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں، اور یہ ہم جماعت اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ اب آپ بتا دیجئے یہاں پر آج آپ میلاد کر رہے ہیں، کیا مدینے والے نہیں آئے ہیں؟ کیا ہم سب کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک میلاد کی محفل میں بیٹھو ادب کے ساتھ بیٹھو، اس لیے سرکار ہم سب کو دیکھتے ہیں۔ آج پردھان جی آ جائیں اگر تو ہر آدمی ڈانٹے گا، کہے گا آرام سے بیٹھے رہو، پردھان جی بیٹھے ہیں، ہے نا؟ کوئی بڑا آدمی آ جائے تو آپ خود کہتے ہو کہ کوئی شرارت نہ ہونے پائے، سب آرام سے بیٹھو، اور یہاں تو ساری کائنات کے دولہا تشریف لائے ہیں، سارے نبیوں کے تاجدار تشریف لائے ہیں، یہاں اگر کوئی غلط کام آپ سے ہو تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے جلوس میں چلو تو ادب کے ساتھ چلو، محفل میلاد میں بیٹھو تو ادب کے ساتھ بیٹھو، بس یہ سوچ کر کے بیٹھو کہ ہمارے نبی ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آدمی یہی سوچ لینا تو میلاد کی محفل میں بیٹھ کر کے موبائل میں وہ گیم نہیں کھیلے گا۔ اگر یہ آدمی سوچ لے تو محفل میلاد میں بیٹھ کر کے وہ موبائل نکال کر کے اس میں دیکھے گا نہیں۔ آج اکثر ایسا ہوتا ہے، اور ہمارا یہ اسٹیج کوئی اچھا اسٹیج نہیں ہے، ہمارے مولانا حضرات میں بھی کمیاں ہیں۔ تقریر بولی جاتی ہے کوئی ادھر بیٹھ کر کے موبائل چلاتا ہے، تو آپ لوگ کرتے ہیں وہی یہ بھی لوگ بھی کرتے ہیں۔ بڑے ادب کے ساتھ اپنے آقا کی میلاد کی محفل میں آپ بیٹھو، یاد رکھو اگر اللہ تعالیٰ نے اسی ادب و احترام کو قبول کر لیا تو ہو سکتا ہے اللہ نجات کا پروانہ دے دے، ہو سکتا ہے اللہ گناہ بخش دے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، پروردگار کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ جو چاہے کر دے، کوئی روک نہیں ہے۔ اس لیے جلوس کے ساتھ ادب کے ساتھ چلے،
محفل میلاد میں بیٹھے، ادب کے ساتھ بیٹھے، بڑا اچھا کام آپ نے کیا، اپنے غلامی کا ثبوت آپ نے دیا کہ سرکار کے میلاد کی محفل اور بڑی عظیم محفل کا اہتمام آپ نے کیا ہے۔ یہ ایک قابل تعریف کام آپ کا ہے، اور کوشش کریں کہ آنے والے سال اور بڑا پروگرام کیا جائے، آنے والے سال اور بڑا پروگرام ہو، یہ بڑھتا جائے، گھٹے نہ۔ اور ماشاءاللہ آپ کے اندر جذبہ بھی ہے، اللہ نے آپ کو سب کچھ نوازا بھی ہے، ہر لحاظ سے آپ سمپن ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ سمپن ہے نا۔ اس لیے بہت ضروری چیز ہے، اپنے نبی کے عشق میں آپ نے اس محفل کا اہتمام کر لیا، سمجھو بہت بڑا کام آپ نے کر لیا ہے۔ نبی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ پیدا ہوئے تو سرکار نے ہم پاپیوں کو یاد کیا، قبر شریف میں گئے تو سرکار نے ہم کو یاد کیا۔ تو ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہر موڑ پر ہم اپنے نبی کو یاد کریں، اپنے نبی کے عشق میں ڈوب کر کے ہم اور آپ زندگی گزاریں۔ پروردگار عالم اس محفل کو قبول فرمائے۔ مولا تعالیٰ جتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، سب تجھے معلوم ہے مولا، اسے سب کو قبول فرما لے، اور جس مقصد کے تحت لوگوں نے دیا ہے پروردگار ان کے جائز مقصد کو پورا فرما۔ پروردگار عالم خاص کر اس گاؤں پر اپنا فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ جو خوش عقیدہ مسلمان ہیں سب کے جان مال ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کی بہن بیٹیوں کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا۔ ہم سب کو اپنے محبوب کے عشق و محبت میں جلا، اور اپنے محبوب کے عشق و محبت میں دنیا سے اٹھا۔ قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں، مردوں کی شمشیریں وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔